جی تو اس ٹائم ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں. شعیب شاہین صاحب جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے تھے. شعیب شاہین صاحب سے بات کرتے ہیں جو ملک کی صورتحال ہے اس کے اوپر، اور جو خان صاحب نے جو سول نافرمانی کی جو تحریک کا کہا ہے اس کے اوپر، اور ان کی جو پوری قیادت ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ زیر عتاب آئی ہوئی ہے اور وہ پنجاب میں بہت کام ہے. سر بتائیے گا کیا سچویشن ہے اس ٹائم؟ سیاسی صورتحال، قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے خان صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے، تو اس سے کافی ساری آپ کی قیادت پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی ہے. کیا کوئی ایسی کوئی خبریں ہیں؟ آپ کا جو ہے وہ اجلاس ہوتے ہیں اس میں کبھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد ایک ہے، اس کا نام عمران خان ہے، باقی سب ورکرز ہیں، اور جو باقی ہماری ساری لیڈرشپ ہے وہ ورکرز بھی لیڈر ہیں، لیڈر بھی ورکر ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہماری صرف ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو لہٰذا ذمہ داریوں کو یہ کہنا کہ وہ لیڈرشپ میں آگے ہیں، ٹھیک ہے، ہیونگ اے ریسپیکٹ فار ایوری ون. تو الحمدللہ جو فیصلہ خان صاحب کرتے ہیں تو ہماری پارٹی کا ایک یوں سمجھیں وہ بانی چیئرمین تو ہے ہی ہیں، وہ پیٹرن ان چیف بھی ہیں، وہ ایک لحاظ سے وہ رہنما بھی ہیں، وہ لیڈر بھی ہیں، وہ پوری قوم کے لیڈر ہیں، اور جو ان کا ایکسپیرینس ہے اور جو ان کا نالج ہے وہ کسی اور پارٹی ممبر کا نہیں ہو سکتا. دوسری بات آپ نے جو بات کہی ہے قومی حکومت، قومی حکومت کا کیا مطلب ہے؟ قومی حکومت ہوتی ہے جمہوری حکومت، جس کو عوام نے منتخب کیا ہو وہ قوم کی حکومت ہے. قوم کا اس وقت ایک ہی لیڈر ہے، قوم کا ترجمان ایک ہی ہے جس کا نام ہے عمران خان. چونکہ قوم 90% آج بھی صرف ایک لیڈر کے پیچھے کھڑی ہے، عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. یہ کٹ پتلی جن کو ریجیکٹ کیا جا چکا ہے، جو 5000 ووٹ لینے کا قابل نہیں ہے، جو 2000 ووٹ لینے کے قابل نہیں ہے، ان کٹ پتلیوں کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کر دیا ہے. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت اپنے بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ہے ان کٹ پتلیوں کو مسلط کرنے کے بعد خود پھنس گئی ہے، اور ان کی اپنی جس طرح ڈس ریسپیکٹ ہوئی ہے اس سوسائٹی میں اور پوری دنیا میں، آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوش کے داخل لینے چاہیے. دیکھیں، ملک کی ترقی، ملک کو استحکام، ملک کو بہتر مستقبل دینا، وہ سب کی ذمہ داری ہے. وہ کب ممکن ہے؟ وہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ اس ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لائیں گے، جب اس ملک میں امن قائم کریں گے، جب اس ملک میں رول آف لا ہوگا، جب اس ملک میں نظام انصاف بہتر ہوگا، تب آپ اس ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈال سکتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا، آپ ہی دیکھیں کیا ہوا شام میں. 50 سال انہوں نے ایک خاندان نے رول کیا، ظلم کیے، زیادتیاں کی، بالآخر بھاگنا پڑا. نہ صرف وہ بھاگے، آج ملک خدا نخواستہ خانہ جنگی کی کیفیت میں ہے. کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب امریکہ بیٹھا ہوا ہو گیا ہے، کہیں سے پتہ چلتا ہے روس بیٹھ گیا ہے، کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل نے اٹیک کر دیا، کہیں سے پتہ چلتا ہے باغی آ گئے، کہیں سے پتہ چلتا ہے کرد آ گئے. لیکن سوال اگین یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سچویشن کیوں پیدا ہو گئی؟ پچھلے 5-7 سال سے جب وہاں یہ لڑائی چل رہی تھی کہ اگر جمہوریت مستحکم ہو جاتی، لوگوں کے ان کو حقوق دیے جاتے، رول آف لا ہوتا، ملک میں بہتر قانون کی حکمرانی ہوتی، تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتے. چھوٹے چھوٹے ملک، آپ مثالیں دے دو، جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، جہاں انصاف کا نظام ہوگا، جہاں امن ہوگا، وہ ملک ہمیشہ ترقی بھی کرتے ہیں، وہ اسٹیبل بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا آج ہمارے ملک میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے، ایسی کٹ پتلیوں کی قومی حکومت بنا لیں یا کہیں سے اٹھائیں، لا کر کے مسلط کر دیے جائیں اپنے مفادات، تاکہ آپ کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے. تو اس طرح کی حکومتیں نہ چل پاتی ہیں، نہ عوام ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے. شعیب شاہین صاحب یہ بھی بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ابھی دھمکی لگائی ہے لانگ مارچ کی، تو کیا پی ٹی آئی بھی اس کو جوائن کر سکتی ہے؟ اور یہ جو اس ٹائم صورتحال ہے، کیونکہ آپ کے اوپر تو جب بھی آپ اسلام آباد میں آتے ہیں آپ کے اوپر تو شیلنگ بھی کی جاتی ہے، ربر بلٹس بھی ماری جاتی ہیں، وہ سارا کچھ، لیکن کیا میاں اگر فضل الرحمان صاحب آتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ آنے کو تیار ہیں؟ کوئی بیٹھنے کے چانسز ہیں؟ دیکھیں، ہماری مذاکرات چلتے رہتے ہیں ان کے ساتھ، ہماری مشاورت بھی چلتی رہتی ہے. وہ اگر فیصلہ ایسا کوئی ہوگا مشترکہ ہم نے آنا ہوگا تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں اور اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن ابھی پری میچور ہے کہ اس موضوع پہ ہم کوئی بات کریں.
لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی نوبت آئے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کٹ پتلی ہیں. وہ مولانا صاحب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، وہ ان کی کمزوریاں جانتے ہیں، وہ ان کی کمزوریاں جانتے ہیں. یہ لہٰذا مل بیٹھ کے نہ کوئی اس کا شاید رزلٹ نکل آئے. مگر یہ مجھے بتائیں تھوڑا سا کہ ورکروں کا بہت زیادہ غصہ ہے، کیا جی چوک میں ورکروں کو اور فورسز کو آمنے سامنے کر کے اسلام آباد کی لیڈرشپ کہاں گئی تھی؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب ورکرز ہیں، ہم سب ورکرز ہیں. پہلے تو میں اپنی بات کر لوں، کیونکہ کسی کی بات کروں گا تو وہ کسی کے بارے میں رائے ہو جائے گی نا. مجھے میری ذمہ داری تھی رائٹ فرام دی مارننگ ٹل نائٹ اینڈ آن گوئنگ پروسیس کہ جی آپ نے وہاں کے جو پروٹیسٹرز ہیں جن کے پاس کوئی ظاہر بہت ساری بڑی فیسلٹی نہیں تھی کھانوں کے بندوبست کی، تو جو کوئی ہمارے ادھر بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کو پرسنلی بھی اپیل کرنی ہے اور دوستوں کو لے کر بھی آنا ہے. کھانوں کی تقسیم کی ذمہ داری، کھانوں کی پروویژن کی ذمہ داری وہ میرے ذمہ لگائی تھی، اور اس میں ہم نے کمیٹی بنا دی تھی جس میں فیصل امین صاحب بھی تھے اور باقی کچھ دوست تھے. تو الحمدللہ میں نے اپنی پوری کی کوشش کی، جس حد تک میں کامیاب ہو پایا. ظاہر ہے کہ ایک دن کا تو ہمارا پلان نہیں تھا، بلکہ کچھ دوستوں کو یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ رات کو وہ کمبل پہنچائیں. رات کو ظاہر ہے کیونکہ ہمارا پلان تو یہ تھا کہ یہ پرامن مظاہرہ ہے کہ یہ اب ہم پہنچ گئے ہیں، یہ برداشت کریں گے. دن میں بھی حالانکہ آپ کو یاد ہے کہ کچھ لوگوں پہ فائرنگ کی ٹی چوک کے اوپر، کچھ ہمارے شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہماری خواہش تھی اور ہماری یہ رائے بھی تھی، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کئی دن یہ چلے گا دھرنا، اور اس میں یہ اب اس سے زیادہ بدماشی نہیں کریں گے جو وہ کر چکے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے وہاں اپنی ڈیوٹیز پوری کی جو ہمیں لیڈرشپ نے یا ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے ہماری ذمہ داری لگائی. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. تو آخری ڈیوٹی سر کے ذریعے نہ ورکر نہ لیڈرشپ. بشرا بی بی کہہ رہی ہے کہ میں رات کو 12:30 بجے تنہا تھی، اکیلی تھی. لیکن میں تو بی بی کے یہ بات میں وزن ہے یا لیڈرشپ کی بات میں وزن ہے؟ دیکھیں دوسری بات، جس وقت یہ سارا کچھ واقعہ ہو رہا تھا میرے پاس وکلاء صاحبان جو یہاں آئے ہوئے تھے ان کو لے کر کے میں اپنے دفتر لے گیا ان کو کھانا کھلانے کے لیے. اور وہ جو ہم نے دوستوں کی ذمہ داریاں لگائی تھی، کھانا کی تقسیم ابھی جاری تھی جس وقت یہ فائرنگ شروع ہوئی. مجھے کال آئی کہ جناب آدھا کھانا تقسیم ہوا ہے، آدھا ابھی باقی ہے، اتنی فائرنگ ہے، اتنا شور شرابہ ہے. تو اب اس کے پاس ورکرز کے پاس بھی 2 آپشنز تھے. ایک یہ تھا کہ وہ خودکشی کریں، سامنے گولیاں چل رہی ہوں وہ کھڑے ہو جائیں. دیکھیں پھر ہزاروں کی تعداد میں لاشیں بکھر جائیں، وہ خودکشی حرام ہے. ایک ہے کہ اپنی زندگی بچائیں، اپنی جان بچائیں، تاکہ اگلے لاہ عمل کے لیے اور اگلے ایک جد و جہد کے لیے یا اگلے جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. دیٹ واز اے پراپر پلاننگ. میں یہ سمجھتا ہوں یہ درست فیصلہ تھا ہمارے ورکرز کا کہ اس وقت بجائے گولیاں کھانے کے اور اپنے آپ کو اس وقت شہادتیں دینے کے وہ ریٹریٹ کریں تاکہ اپنی پلاننگ کے ساتھ آ جائیں. دیکھیں آپ کا 10 لاکھ کا مجموعہ ہو، سامنے 10 بندے اس طرح کی کلاشنکوف یا مشین گنیں لے کے کھڑے ہوں تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. یا تو یہ ہے وہ نا کہ ہمارے لوگ بھی اسلحہ لے کر آئے ہوئے ہوں. ہم تو ایک پرامن احتجاج کرنے آئے تھے، ہم تیار تھے شیلنگ کے لیے، ہم تیار تھے لاٹھی چارج کے لیے، ہم تیار تھے جیل جانے کے لیے. یہ آپشنز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ یا ٹھنڈا پانی پھینکتے کچھ بھی تھے، لیکن یہ آپشن ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ ڈائریکٹ سیدھی گولیاں ماریں گے، کیونکہ کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنے ملک کے شہریوں کو گولیاں نہیں مارتا. سوال سال تک صدیوں تک یہ ان کا پیچھا کرے گا آخر گولی کیوں چلائی. دیکھیں ہم پرامن لوگ ہیں، ہم ڈائلاگ کرتے ہیں، ہمارے سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہاں نہیں بیٹھے یہاں بیٹھے اور یہاں اسلام آباد میں کیوں آئے. یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے خلاف جو ہمارا پرامن جلسہ تھا سنجانی کا، آپ کو پتا ہے میرے سمیت ہماری ساری لیڈرشپ کو اٹھا کے لے گئے. کیا ہوا تھا آپ سارے گواہ ہو. کوئی ایک واقعہ ہوا، مجھے کہتے ہیں کہ میں نے پستول چھینا، اس کی کسی کی کن پٹی پہ رکھا، کسی کے پیٹ میں مارا، کسی کو پتہ نہیں کیا مارا، کسی کو کیا کیا. یہ میرے اوپر ہے اور باقی لوگوں کے اوپر کتنا ہوا کیا ہوا وہ سب آپ کے سامنے. لیکن ہم اس سب کچھ کے لیے تیار تھے اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ان کٹپتلیوں کا یہ طریقہ واردات ہے، لیکن یہ جو طریقہ واردات اڈاپٹ کیا سیدھی گولیاں مارنے والا، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوا ہے. لیکن
یہ درست فیصلہ کیا ہے ہمارے ورکرز نے یا جن لوگوں نے بھی اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا، اس لیے کہ زندگی بچانا لازم اور فرض ہے اور خدا کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، تاکہ آگے ہم جدوجہد میں اپنی وہ انرجی استعمال کر سکیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔